شروعات اس پاک پروردگار کے نام سے جنہوں نے ہمارے پاس طریقے اور سلیقے بدلائے اپنی پہچان کے لیے۔ دوست، شروع میں انسان اس قابل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ قابلیت بڑھتی جاتی ہے، جیسے طالب علم اور عالم برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح شروع میں ہر انسان پہلے پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ پڑھنے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کوئی عبادت کرو، یا جیسا کہ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، اس طرح بار بار پڑھو کہ وہ نماز جو ہے پڑھنے کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اتنی بار پڑھو کہ آپ پکے قائم ہو جائیں اس پر۔ اسی طرح عاقم الصلاۃ پہ کہا جاتا ہے، پہلے پڑھنے کا ہی کہا جاتا ہے۔ پڑھو گے تو قائم کرو گے۔ انسان دنیا میں کاموں میں شروع میں مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہے بھائی ٹائم صلاۃ کے لیے ٹائم نکالو۔ کوئی مصروفیت زندگی میں بہت ہے، نماز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی مصروفیات زیادہ تھی، کچھ وقت نکالا نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ وقت آ جاتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے انسان اس کو باہر بھی وہی طرح قائم ہو جاتا ہے۔ جو قول پڑھ کر مسجد میں آیا ہے یا سجدہ گاہوں کی جگہ میں ہو کر آیا ہے، اگر وہی اس کا نظریہ باہر آ کے بھی بن جاتا ہے تو سیانے لوگ کہتے ہیں نماز قائم ہو۔ اندر میں نے دعائیں مانگی اپنے والدین کے لیے، اب گھر آ کے اگر میرا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ ویسا ہو گیا جیسی میں نے دعا کی تھی تو میری عبادت قائم ہو۔ اگر میں اپنے لیے وہاں دعائیں کی ہیں، امن سلامتی چاہی ہے، اگر باہر آ کر بھی میں دوسروں کی امن سلامتی چاہنے لگا ہوں تو اس کو کہتے سیانے لوگ اب آپ کی عبادت یا نماز قائم ہو گئی۔ جو خدا مسجد میں تھا وہی خدا باہر تھا۔ جو میں نے اندر کہا عبادت گاہ کے باہر بھی میرا کردار اگر وہی بن جاتا ہے، جو میں قول وہاں اقرار کرتا ہوں پڑھتا ہوں، اگر اس پر عمل ہو گیا کہ میں باہر آ کر میرا کردار وہی ہو گیا تو میری عبادت قائم ہوگی۔ اصل اپنے اندر کو تبدیل کرنے کا نام۔ جب آپ باہر وہ کردار آپ کا قیام کر جائے گا، آپ قائم ہو جائیں گے، تو پہلے تو تھا کہ دنیا کے کاموں کے لیے نماز کے لیے وقت نکالو، پھر آپ ایسا محو ہو جائیں گے اس ذات میں، پھر کہیں گے دنیا کے لیے کچھ ٹائم نکالو۔ پہلے نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا، اب دنیا کے لیے ٹائم نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کی عبادت قائم ہو گئی۔ آپ نے کا کردار
باہر آ کر ویسا ہو گیا ہے جو میں نے پڑھا تھا اسی کے مطابق میرا کردار ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں پڑھنے کے بعد عمل کرنا، پڑھنے کے بعد قائم ہونا. کہ جو میں نے پڑھا ہے، اسی لیے بار بار پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ تاکہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ یہ آدمی اس چیز پر پورا پورا فٹ ہو جائے. پھر صرف زبان سے ہی اقرار نہ کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، پڑھے ہی نہ اس پر عمل بھی کرے. پھر انسان اس عبادت میں قائم ہو جاتا ہے کہ جو میں نے قول و فعل اندر پڑھا ہے، جو قول پڑھا میرا فعل بھی ویسا ہو جائے. تو یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. شروع میں پڑھنا ہی پڑتا ہے، پڑھیں گے تو آگے قائم ہوں گے. اسی لیے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اس کام کو اتنی بار کرو، ایسے کرو کہ تاکہ تمہارا دل چاہنے لگے کہ یار میں ویسا بن جاؤں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ باہر میرا کردار بھی ویسا ہو جائے. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. پورا عالم کوئی نہیں ہوتا، کل علم کوئی نہیں ہوتا. انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. اسی طرح انسان آگے بڑھتا بڑھتا کسی ہستی کی، اس ذات کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اکبر ہے، جس کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں. پھر اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. یہ دھیرے دھیرے انسان بڑھتا ہے. جب انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آگے بڑھتا جاتا ہے. دوستو کوشش کرتے رہنا چاہیے. وقت ایک سا نہیں رہتا، انسان بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ایک جیسا کب رہتا ہے؟ کبھی بہت اچھا، کبھی بہت برا. تو کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ میرا کردار، میرا دل میری زبان کے مطابق ہو جائے. یہ بہت بڑا کھیل. انسان زبان سے تو کہہ لیتا ہے، دل سے عمل کرنا، تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے محنت لگتی ہے بہت. ناممکن کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. ارادہ کر لے انسان تو پھر آگے کی منزلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں. یہ سب عبادتوں کا اصل مقصد مفہوم بھی یہی ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں مجھے تھوڑی سی مانوسیت ہو جائے، محبت ہو جائے اس ذات کے ساتھ، تاکہ مجھے یہاں سے جانے کا اس کے پاس خوف نہ آئے. میں لا خوف علیہم کی ذات میں آ جاؤں. یہ ہر انسان کا مقصد ہے اور ہر انسان کوشش کر رہا ہے. اسے کرنی بھی چاہیے. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راہیں کھولتا جاتا ہے. خوش رہو، کوشش کرتے رہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا.